الرحیم۔ ریا کے تقاضا کے خلاف کرنے سے انسان بری ذمہ ہے۔ اے عزیز، جب ریا کے متقاضی کے ساتھ تو نے خلاف کیا اور دل سے اس کو مکروہ سمجھا، پھر اگر تجھ میں اس کی خواہش اور وسوسہ باقی رہے، یعنی دل میں باقی رہے، اور اس کے مقتضا پر عمل نہ کیا تو اس کے سبب سے ماخوذ نہ ہوگا، کیونکہ ریا تو آدمی کی طبیعت میں ہے، اور تجھے یہ حکم نہیں ہے کہ اپنی طبیعت کو زائل کرے، بلکہ یہ حکم ہے کہ تو اپنی طبیعت کو مغلوب اور زیردست کر لے تاکہ تجھے دوزخ میں نہ ڈالے۔ جب تو اس پر قادر ہو گیا کہ جو کچھ طبیعت نے حکم کیا تو نے اس کی تعمیل نہ کی، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تیری زیردست ہے۔ حکم الہی بجا لانے کو اس قدر کافی ہے، اور اس خواہش سے تیری کراہت اور مخالفت ان خواہشوں کا کفارہ ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایسے وسوسے اور خطرے آتے ہیں کہ اگر ہمیں آسمان پر سے پھینک دیا جاوے تو یہ ہمیں پسند ہے، اس سے کہ یہ وسوسے ہمیں نہ آئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم لوگوں نے یہ حالت پائی؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اور وہ وسوسے اللہ تعالیٰ کے حق میں گزرتے تھے، اور وسوسے ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے حق میں گزرتے تھے، تو ان کو مکروہ سمجھنا صریح ایمان ہے۔ پس جب اس سے دل میں کراہت ہو تو اس کا کفارہ ہوتی ہے، تو جو کچھ خلائق کے وسوسوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کراہت سے بطریق اولا مٹ جائیں گے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص نے ایسے وسوسہ میں مخالفت نفس اور مخالفت شیطان کی قوت پائی تو شیطان اس کا حسد کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کی دین کی بھلائی اس میں ہے کہ وسوسہ میں شیطان کے ساتھ جھگڑنے مشغول رہے، تو یہ اس کا ثواب ہوگا۔ اور یہ دل کے جھگڑنے مشغول ہونا اس کی قیمتی اوقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ دوسری خطا ہے، اور یہ امر 4 درجوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ شیطان کے ساتھ جھگڑنے میں اوقات ضائع کرے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسی پر اختصار کرے کہ اس کی تکذیب کر کے دفع کرے اور مناجات میں مشغول ہو جائے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ تکذیب اور دفع میں بھی مشغول نہ ہو، کیونکہ جانتا ہے کہ اس میں کچھ وقت ضائع ہوگا، بلکہ اس کی طرف التفات ہی نہ کرے اور مناجات میں مشغول ہو جائے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ اخلاص کی حرص اور کوشش زیادہ کرے، کیونکہ جانتا ہے کہ شیطان کو اس سے غصہ آتا ہے، تو اس کی طرف خود التفات ہی نہ کرے۔ اور کامل تر درجہ یہی ہے، کیونکہ جب شیطان اس کی یہ صفت معلوم کر لے گا تو اسے ناامید ہو جائے گا۔ اس کی مثل ان 4 شخصوں کی ہے جو طلب علم کے واسطے جاتے ہیں، اور کوئی حاسد ان کی راہ میں آ کڑا ہو، ایک منع کرے وہ اس کی نہ مانے اور لڑنے کو مستعد ہو جائے اور اوقات ضائع کرے۔ وہ حاسد دوسرے کو منع کرے تو اسے دفع کرے، لڑنے پر تو آمادہ نہ ہو، اور تیسرا دفع کرنے میں بھی مشغول نہ ہو بلکہ التفات ہی نہ کرے، اور جس طرح چلتا تھا اسی طرح چلا جائے تاکہ اس کی تضییع اوقات نہ ہو، اور چوتھا اس کی طرف التفات بھی نہ کرے اور جلدی جلدی چلنے لگے۔ تو اس حاسد نے ان 2 سے تو کچھ اپنی مراد حاصل کی، اور تیسرے سے کچھ مراد حاصل نہ ہوئی، اور چوتھے سے باوصف اس کے کچھ مراد حاصل نہ کی، اس کو کچھ زیادہ حاصل کرا دی۔ اگر ان تینوں کے منع کرنے سے وہ حاسد پشیمان نہ ہوگا تو اس چوتھے کے منع کرنے سے تو پشیمان ہوگا، اور کہا ہے کہ اگر میں اس کو منع نہ کرتا تو یہ زیادہ تیز نہ چلتا۔ تو اولا اور انسب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو شیطان کے وسوسہ اور جھگڑے میں آدمی نہ پڑے اور مناجات ہی میں مشغول رہے۔ آگے اظہار طاعت کی اجازت کا بیان ہے، یعنی اپنے نیک اعمال کا اظہار کہاں تک جائز ہے۔ اے عزیز، جان تو کہ نیکیوں کو چھپانے میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی ریا سے نجات پا جاتا ہے، اور بعض اوقات ظاہر کرنے میں بھی فائدہ ہے کہ مخلوق اس کی پیروی کرے، اور مخلوق کو خبر کی رغبت نہ ہو۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تعریف کی، یعنی مخلوق
کے سامنے صرف اس لیے ظاہر کرے کہ مخلوق پیروی کرے، نہ یہ کہ اس کو اس بات کی رغبت ہو، یعنی اس کو پسند کرے کہ میں خواہ لوگوں میں بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، یعنی اگر صدقہ آشکارا دو تو کیا خوب بات ہے، اگر پوشیدہ دو تو بہتر ہے۔ ایک دن جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو مال چاہیے تھا، ایک انصاری تیلے لے آئے، جب انہیں دیکھا تو اور لوگ بھی مال لانے لگے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی نیک رسم جاری کر دے اور لوگ بھی اس میں اس کی مطابعت یعنی پیروی کرے تو اسے بھی اس کا ثواب ہوگا، اور اس طرح جو شخص حج یا جہاد کو جانے والا ہے تو پہلے سے اس کا سامان کرے اور باہر نکلے تاکہ لوگوں میں بھی حج اور جہاد کا شوق پیدا ہو۔ جب اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے تاکہ اور لوگ بھی جاگ پڑیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ریا سے بے خوف ہو اور اظہار دوسروں کی رغبت ہی کا سبب ہو تو یہ اظہار جائز ہے، اور اگر شہوت ریا تیز ہو اور دوسروں کو رغبت نہ پیدا ہو تو اس شخص کی اطاعت یعنی نیکیوں کو پوشیدہ رکھنا بہتر ہے۔ جو شخص کوئی عبادت ظاہر کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ایسی جگہ ظاہر کرے جہاں لوگ اس کی پیروی کرنے پر آمادہ ہوں۔ اس واسطے کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اہل عیال اس کی اقتداء کرتے ہیں، بازاری لوگ نہیں کرتے، تو بازار میں ایسی بات کرنا جائز نہیں، لیکن گھر میں جائز ہے۔ اور ان تمام باتوں میں اپنے دل پر نظر کرے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریا کا شوق دل میں پوشیدہ ہوتا ہے، اس کو دوسروں کی اقتداء کے بہانے سے ظاہر کرنے پر لاتا ہے تاکہ اس کو ہلاک کر دے۔ اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو تیرنا نہ جانتا ہو اور ڈوبنے لگے اور ڈوبتے ہوئے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے تو دونوں ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ماہر تیراک کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص تیرنے میں استاد ہو تو خود بھی بچ جاتا ہے اور دوسرے کو بچاتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے۔ تو ہر ایک کو گمنڈ یعنی غرور کر کے عبادت چھپانا یا نہ چھپانا، یہ انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک اس کا گمنڈ کر کے جو عبادت چھپا سکتا ہے اسے نہ چھپائے، یعنی جو عبادت چھپا سکتا ہے اس کو نہ چھپائے اور لوگوں کے سامنے کہتا پھرے۔ اور اس امر میں سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ فرض کرے کہ لوگ اگر اس سے کہے کہ تو اپنی بات کو پوشیدہ رکھتا کہ لوگ اس دوسرے عابد کی پیروی کرے اور تجھے ویسا اجر ہو جیسا اظہار میں ہے، تو اگر اپنے میں اظہار کی رغبت پائے تو یہ بات ہے کہ اپنی منزلت ڈھونڈتا ہے، ثواب آخرت نہیں ڈھونڈتا۔ اور ایک طریقہ اظہار کا یہ ہے کہ طاعت سے فراغت کرنے کے بعد کہے، یعنی نیکیوں سے فارغ ہو جانے کے بعد کہے کہ میں نے کیا نفس کو اس سے بھی لذت اور حلاوت ہوتی ہے، شاید کہ زیادہ حکایت کرے تو زبان پر نگاہ رکھنا اور اظہار نہ کرنا واجب ہے، تا وقت یہ کہ مخلوق کی تعریف اور مذمت اس کے نزدیک اپنے حق میں برابر ہو جائے اور ان کی رد و قبولیت یکساں ہو جائے۔ پھر جب یہ جان لے کہ کہنے سے اوروں میں رغبت خیر کی تحریک ہوتی ہے تو کہے جو بزرگ اہل قوت ہے انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جسے میرے دل نے اس بات کے سوا اور کوئی بات کی ہو کہ آخرت میں خدا مجھ سے فرمائے گا تو میں جو عرض کروں گا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ میں نے سنا اسے بالیقین حق جانا۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ اور باک نہیں کہ میں صبح کو اٹھتا ہوں تو مجھے مشکل کام ہو یا آسان، کیونکہ میں جان لیتا ہوں کہ خیر کس میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح کو جس حال پر اٹھتا ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ حال دن کے وقت بدل جائے، ہر وقت ایسا حال ہوتا ہے۔ اور المؤمنین حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے نہ اپنی شرمگاہ دانے ہاتھ سے چھوئی، نہ گایا، نہ جھوٹ بولا۔
ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت کہا کہ مجھ پر نہ رو، کیونکہ میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہوا ہوں، اس کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قضاء الہی سے مجھ پر ایسا کوئی حادثہ نہیں گزرا جسے میں نے چاہا ہو کہ یہ نہ ہوتا، اور جو کچھ حق سبحانہ و تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھ دیا تھا میں ہمیشہ اس پر خوش رہا۔ یہ سب اہل قوت کی باتیں ہیں، ضعیفوں کو اس پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔